على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فقال بعد كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. خدایا بحق کے بنی فاطمہ، خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بالقول ایمان کنی خاتمہ، کہ بالقول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی والقبول منودست و دامان آل رسول. ہمیں بڑی سادی سی آواز ہے، بڑے بڑے ناظران بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، ذوق کے ساتھ ایک دم پڑھ لیں پھر بات آگے کرتے ہیں. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بالقول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی والقبول منودست و دامان آل رسول، منودست و دامان آل رسول. صاحب صدر گرامی قدر جانشین امیر ملت حضرت صاحبزادہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی دامت برکات العالیہ، معزز اور محترم سادات کرام، علماء اعظام، حاضرین مجلس، آج میں اور آپ سب ہمارا ایک برادری طریقت جناب برادرم رفاقت قادری صاحب، ان کی والدہ ماجدہ کے اشارے ثواب کی مجلس میں حاضر ہیں. میں اپنی طرف سے اپنے پیر و مرشد قبلہ عالم حضرت فقر اسلام کی طرف سے قبلہ والد گرامی اور تمام سلسلہ عالیہ قادریہ کے دوست یار احباب برادران طریقت اور دوستوں کی طرف سے اظہار تعزیت کرتا ہوں. اور ظاہری بات ہے کہ والدہ کا سایہ، اس سے گھنا سایہ رب نے پیدا ہی نہیں کیا ہے. اس سے محروم ہو جانا یقیناً ایک ایسا وقت ہے کہ جس پر کوئی ایسے کلمات ہم ادا نہیں کر سکتے جس سے کہ ان کو صبر آ سکے، لیکن اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے سر جھکانا یہی مومنوں کی شان ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل بھی عطا فرمائے اور اس پر ان کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم بھی عطا فرمائے. اور بنیادی طور پر رفاقت قادری، جب میں نے یہ بات سنی تو نہایت دکھی ہوا. مجھے پتا ہے آپ ایک سچے مومن بھی ہیں، مخلص بھی ہیں، اپنے پیر و مرشد کے وفادار ہیں اور اپنے والدین کے وفادار بھی ہیں. جو بچہ اپنی ماں اور اپنے باپ کی خدمت کر کے خوش ہوتا ہو، روزانہ دعائیں لے کر کام پہ نکلتا ہو، ہاتھ اور پاؤں چوم کر اپنے کام پر جاتا ہو، جب اگلے دن وہ گھر سے نکلنے لگا ہوگا تو اس پر کیسی کیفیت ہوگی. وہ میرے والد گرامی اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے،
میری دادی صاحب کا جس وقت انتقال ہوا تو آپ کی چیز ہر چیز کو دیکھیں تو روئیں، تو باقی بھائی ان کو صبر دلائیں، قبلہ عالم بھی صبر کی تلقین کرنے لگے، لیکن ایک جملہ کہتے ہوئے خود پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ بڑی صبر کی تلقین کی، صرف ایک جملہ کہنے لگے، ہاں ہم ان ہاتھوں سے محروم ہو گئے جو رات کی تاریکیوں میں ہمارے لیے اٹھا کرتے تھے۔ تو ظاہری بات ہے وہ دل کی دعا، رفاقت جو آپ کے لیے آپ کی والدہ کیا کرتی تھی، اس دعا کا نعمت بدل کوئی نہیں ہے، لیکن اس پر اگر آپ صبر کریں گے تو جو آپ ان کی زندگی میں خدمت کرتے رہے، اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں لکھتا رہے گا جو آپ اپنی والدہ کے ساتھ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جب میں اس مجلس کے اندر آیا تو اس وقت ماشاءاللہ قبلہ پیر صاحب کی برکت سے اہل بیت اطہار کی بڑی محبت کی باتیں ہو رہی تھی۔ اسی سلسلے میں میں نے بھی ایک شعر بنیادی طور پر عرض کیا ہے۔ میں جو ذہن بنا رہا تھا گفتگو کا وہ یہ تھا کہ آج ہم اپنی موت کو یاد کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ جس وقت ہم کسی کے جنازے پر جاتے ہیں، کسی کے ختم پر جاتے ہیں، ایصال ثواب کی مجلس میں جاتے ہیں، تو کچھ ایسا عقیدہ بن جاتا ہے کہ جانے کا کام اسی نے بندے نے کیا، ہم یہیں رہیں گے۔ اس کی موت کو دیکھ کر بھی اپنی موت یاد نہیں آتی، اپنا احساس اور اپنا یاد نہیں آتا ایک دن ہم بھی یہاں پڑے ہوں گے۔ کیا ہم اس ایسی زندگی کو گزار رہے ہیں کہ ہم بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہوں گے کہ 4 بندے ہمارے جنازے میں کھڑے ہوں گے؟ اس بات کو بھول جاتے ہیں۔ تو آج ہم نے اس طرف توجہ کر دی ہے، جب ہم کسی جنازے پر آئیں، کسی کی میت دیکھیں تو اپنی قبر کو یاد کریں، اپنی موت کو یاد کریں، پھر جس کے لیے آئے نا اس کے لیے دل سے کچھ پڑھ سکیں گے۔ آپ نے دیکھا ہے جنازوں کے اندر بھی اب یہ فیشن بن گیا ہے، مجالس اور محافل جو ایصال ثواب کی ہوتی ہیں ان میں یہ فیشن بن گیا ہے، گپیں، باتیں، مذاق اور ایک دوسرے سے جو ملنا ملانا ہے وہ بھی ایک رسمی بن گیا ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے ایصال ثواب کی مجلس میں آئے ہیں، ہمارے آنے کا اس کو کیا فائدہ ہوگا جس کے ہم جنازے پر آئے ہیں، میں نے کچھ پڑھا اس کے لیے، کچھ میری طرف سے بھی گفٹ جائے گا اور مولوی اور دعا کری چھوڑ سکوں نہیں۔ وہ سمجھے کہ میں اس مجلس کا ایک حصہ ہوں اور میری طرف سے بھی کچھ فائدہ ہونا چاہیے میت کو، تاکہ جب میں مروں تو میرے جنازے پہ آنے والے لوگ بھی اسی ذوق سے آئیں کہ مجھے کچھ دے کر جائیں گے۔ آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے دل میں پوچھتا نہیں ہوں، ذرا خود اپنے آپ سے پوچھیں، ہم مجلس میں آ رہے تھے، آتے ہوئے ہم نے کچھ اس نیت سے پڑھا کہ یار ہم کسی کے جنازے میں جا رہے، کسی کی مجلس ایصال ثواب میں جا رہے، میں نے اس کے لیے کچھ پڑھنا ہے، میری طرف سے اس کو کچھ تحفہ جائے، بندہ سمجھے۔ اور پھر جب آپ کسی کے ساتھ اس افسوس کے لیے جا رہے ہیں کہ اس کی ماں کے رسول کریم کے بعد اللہ نے اگر کسی کو کوئی نعمت دی ہے نا تو وہ ماں کی نعمت ہے اور وہ اس سے چھٹ رہی ہے، اس وقت اس کے دل کا عالم وہی جانتا ہے۔ میں اور آپ خوش آنکھوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پر رفاقت کو دیکھو، جس وقت سے مجلس میں بیٹھا ہے کوئی ماں کہتا ہے تو اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، اس کو پتا ہے اس وقت میری کون سی نعمت چھینی ہے مجھ سے، اس کو احساس ہے۔ ہم اس کے اس کیفیت کا احساس کر کے آپ کو میں بتاؤں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا انداز بیان آپ دیکھیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے تو والدین کو ہر بات میں پرائرٹی دی ہے۔ نیکی کرنے کے بارے میں جب بھی قرآن میں ذکر ہوا ہے لوگوں کے ساتھ نیکی کرو، اس میں پہلا ذکر ماں باپ کا ہے۔ اور یہاں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، رب اپنی عبادت کا ذکر کرنے کے بعد پہلی جو بات کہے وہ کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ، فیصلہ ہو گیا کہ عبادت صرف اس کی ہوگی، وَبِالْوَالِدَيْنِ۔ اور اس پورے آپ مضمون کو پڑھیں تو آپ سمجھیں کہ ماں باپ کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ایک بات میں، وقت تھوڑا ہے، قبلہ پیر صاحب بھی تشریف فرما ہے، ایسے بزرگوں کی موجودگی ہمارے لیے بڑی سعادت ہے، اور میں بزرگوں کی موجودگی میں زیادہ باتیں کرنے کی عادت نہیں رکھتا، پر حکم ہوا ہے اس لیے میں کچھ عرض کر رہا ہوں۔ عام طور پر ہمارے مسلمانوں میں ایک بات مشہور ہے، وہ حدیث کی زبان سے، کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا ایسا ہے کہ مبرور حج کا ثواب ملتا ہے۔ 2-3 باتیں عرض کروں گا جو ٹوٹی پھوٹی میری سمجھ میں ہیں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ ذوق شوق سے سنیں گے اور کچھ نہ کچھ آج لے کر جائیں گے۔ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا
حج مبرور کا ثواب، چہرے کو دیکھو، حج مبرور کا ثواب۔ میں اس بات پر غور کرنے لگا کہ اللہ رب العزت نے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے یہ نہیں کہا کہ ایک نماز کا ثواب، 4 نمازوں کا ثواب، صدقے کا ثواب، زکوٰۃ کا ثواب، حج کا ثواب، حج کا ثواب، اور وہ بھی ایسا مقبول حج کا ثواب۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ماں باپ تو سامنے ہوتے ہیں، 100 دفعہ بھی دیکھیں ایک دن میں تو پھر 100 حجوں کا ثواب۔ سرکار نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو، رب کی رحمت تمہاری گمانوں سے زیادہ وسیع ہے، اور رب کی جو عطا اور قدرت ہے وہ تمہاری گمانوں سے زیادہ ہے۔ رب ایک دن میں اگر کوئی 100 حج کرے ثواب دینا چاہے دے سکتا ہے۔ کر کے تو دیکھو، وہ جوان جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی نا، وہ مجھے بتائیں کتنی دفعہ ماں کے چہرے کو خوش ہو کے دیکھتے ہیں۔ خوش ہو کے دیکھنا شرط ہے، صرف دیکھنا شرط، خوش ہو کے دیکھیں، پیار سے دیکھیں، محبت سے دیکھیں، اطمینان سے دیکھیں، ان کو راضی کرنے کے لیے دیکھیں تو یہ اجر ہے۔ میں اور آپ ذرا ایک دفعہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو سامنے لا کر 1 منٹ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ خوش ہو کے کتنی زیادہ دیکھتے ہیں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی یہ قیمت مانگتا ہے بھائی، کہ ماں باپ سب کون خوش ہے اور کون ان کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ اچھا دیکھ لے تو ثواب حج کا ہی کیوں ہے؟ آپ کی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ثواب حج کا ہی کیوں ہے؟ کا ثواب حج کا اس لیے ہے، اسی آیت میں اس کا ایک جواب اشارتاً موجود ہے۔ بسم اللہ، واہ ماشاءاللہ۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے آپ کو بھی کہتا ہے رب العالمین، اور یہاں اس آیت کے اندر رب بندے کو فرما رہا ہے، جب ان کے بارے میں بات کر دعا کر تو ایسا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان پر دونوں پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، واہ۔ جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، اب بات یہ ہے کہ جو رب قریب ہے نا وہ ایسا ہے کہ وہ میری اور آپ کی آنکھ سے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ مسئلہ دوسری طرف نہ چل جائے، علماء بیٹھے ہیں، رب کا دیکھا جانا ممکن ہے کہ نہیں، دیکھا جا سکتا ہے کہ نہیں، کسی نے دیکھا ہے کہ نہیں، یہ علیحدہ بحث ہے، لیکن میں نے اور آپ نے دیکھا نہیں ہے اس دنیا میں ان آنکھوں سے ہمارے لیے دیکھا نہیں ہے نا۔ اب وہ رب جو دیکھا نہیں جا سکتا نا، رب نے کہا تم مجھے دیکھ نہیں سکتے لیکن دیکھنا یہ چاہتے ہو کہ میں خوش ہوں کہ نہیں۔ وہ رب جو دکھتا نہیں ہے اس رب کی رضا تلاش کرنا چاہتے ہو کہ وہ خوش ہے کہ نہیں، تو دیکھو وہ رب کما ربیانی، وہ جو میں نے رب بنائے ہیں نا، اگر وہ تم سے خوش ہے تو سمجھ لو وہ رب بھی جو دکھتا نہیں ہے وہ خوش ہے۔ اگر یہ ناراض ہے تو سمجھ لو، سرکار نے فرمایا کہ رب کی رضا باپ کی رضا بھی ہے، باپ راضی تو رب راضی، باپ ناراض تو رب ناراض۔ پتہ یہ چلا چہرہ ان کا دیکھو گے خوشی یہ ہو رہے ہوگے، اگر ان کو تم نے خوشی سے دیکھا یہ بھی خوش ہو گئے تو سمجھ لو وہ بھی خوش ہے۔ یعنی یہ اتنی بڑی سند ہے، رب کو دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ خوش ہے کہ نہیں، ان کو دیکھو۔ سبحان اللہ۔ اور جو رب نظر آتے ہیں، جو میں نے رب بنائے ہیں، ان کو تو راضی کر نہیں سکتا، میرے آگے کیا سجدہ کرتا ہے جو رب نظر ہی نہیں آتا، جس کی کما حق کو تجھے معرفت ہی نہیں، نہ دیکھ سکے، نہ پہچان سکے، نہ جان سکے، تو اس رب کو کیا راضی کرے گا جو دکھنے والے ربوں کو راضی نہیں کرتا۔ کما ربیانی، جیسا کہ انہوں نے مجھے پالا۔ سبحان اللہ۔ اب رب نے یہ اپنا جو نام ہے نا، سبحان، میں بھی رب ہوں، اور ماں باپ کو کما ربیانی، اگرچہ یہ فعل ہے جیسا کہ انہوں نے مجھے پالا، لیکن پالنے والی طرف نسبت کر کے بتایا اصل پالنے والا میں ہوں، دنیا میں پالنے والے یہ ہیں۔ ان پالنے والوں کے ساتھ پیار کر تو پتہ چلے تو اصلی پالنے والے سے پیار کرتا ہے۔ جو ماں رات کو اٹھ کر تیرا بستر صاف کرتی رہی، اب تو بڑا ہوا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں سمجھدار ہو گیا ہوں، اب اس کو اپنی ڈگریاں دکھاتا ہے، اب بتاتا ہے کہ میں اتنا پڑھا لکھا ہوں۔ ماں تجھے سمجھ نہیں ہے، اور تجھے اس سمجھ کے قابل کس نے کیا ہے؟ آج تجھے خدا کا آشنا کس نے کیا ہے؟ آج تو اپنی نمازوں پر، آج تو اپنے سجدوں پر، آج تو اپنے علم پر تو فخر کرنے لگا ہے۔ دیکھ تو صحیح، تیری انگلی پکڑ کر تجھے مکتب تک لے کر کون گئی ہے، تجھے مدرسے تک لے کر کون گئی ہے؟
تجھے خدا کا بتایا کس نے ہے؟ جب تو پیدا ہوا تو سب سے پہلے تیرے کان میں رب کا نام یہ جو گونجا ہے یہ کس کی برکت سے؟ یہ وہی تو تھے۔ باقی جو لوگ ہیں جو غیر مسلموں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں ان کو کیوں ایمان نصیب نہیں ہوتا؟ ان کو کیوں اسلام نہیں ملتا؟ ماں باپ ان کے مسلمان نہیں۔ بھئی تیری پہلی سیڑھی ہی اسلام کے قدم پر تھی، کیوں؟ ماں باپ کی برکت سے۔ آج ان کو ڈگریاں دکھاتا پھرتا ہے۔ علماء بتاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ مولا کریم اپنا آپ دکھا، میں تیرے دیکھنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب نے کہا تھا انظر الی الجبل، سبحان اللہ، پہاڑ کی طرف دیکھ۔ علماء یہاں یہ نقطہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رب یہ کہہ سکتا تھا جس طرح کہہ دیا کہ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، یہ کیوں کہا کہ پہاڑ کی طرف دیکھ؟ کہ اس کے پیچھے کہانی ہے۔ کہ کیا ہوا؟ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے چلے کاٹنے لگے اور رب سے باتیں ہونے لگی، 30 دن 40 دن گزارنے لگے، تو ماں بے قرار ہو گئی، ملنے کے لیے آنا چاہتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ موسیٰ اتنے دن کدھر رہتا ہے؟ تجھے دیکھنے کے لیے دل بے قرار ہو جاتا ہے، تجھ سے ملنا چاہتی ہوں، کہاں ملے گا؟ وہ کہنے لگی امی جی اتنے دن ادھر بیٹھتا ہوں، اتنے دن ادھر بیٹھتا ہوں، یہ میرا راستہ ہے، جب مجھ سے ملنے کا دل ہو اس راستے کو دیکھیں، یہاں سے گزروں گا تو زیارت کر لیا کرنا، میں اس وقت کسی اور حال میں نہیں ہوں، خدا کی تلاش میں ہوں۔ سبحان۔ اب یہ جملہ کہا کہ اس راستے کو دیکھیں، یہاں سے گزرتا ہوں، تو رب کی غیرت نے کہا موسیٰ تو موسیٰ صحیح، لیکن ماں کو کہا ہے کہ راستہ دیکھ، اب تو بھی پہاڑ کو دیکھے گا۔ موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کوئی ڈگری ہولڈر ہے تو مجھے دکھائے، جو جس کو رب کہتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، جس سے رب بات کرتا ہے، کوئی کائنات میں ایسا نہیں ہے نبی و رسولوں کے علاوہ جس سے رب نے خود خطاب کیا اور بات کی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام ہو جس سے رب کلام کرتا ہے، اور رب سے کلام کرنے والا اور جس سے رب کلام کرے، اس سے بات ہو رہی ہو اور اس کو رب کہے پہاڑ کی طرف دیکھ، پیچھے کہانی ماں کی ہو، تو مجھے اور آپ کو سمجھیں ڈگری اپنی جیب میں سنبھال کے رکھ، سبحان اللہ، اپنی انگلش اپنی جیب میں سنبھال کے رکھ، ماں کے قدموں سے لپٹ جا اگر کامیابی چاہتا ہے۔ ماں کو راضی نہیں کرے گا تو یہ ڈگریاں شیٹیں کسی کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ اگر ماں کو راضی کر لے، ایک ماں ایسی ذات ہے، سرکار نے فرمایا باقی گناہوں کے حوالے سے درگزر بھی ہو سکتا ہے اور اس کی سزا کو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے اور قیامت کے میدان میں، لیکن اگر ماں باپ کے ساتھ تم نے دغا کیا ہے اور ماں باپ کے حقوق میں کوتاہی کی ہے تو دنیا میں سزا دے کے جاؤ۔ حضرات گرامی، میں نے یہ چند جملے اس لیے کہے ہیں کہ ان کا ایصال ثواب آج مائی صاحب کو کرنا ہے، جن کے ایصال ثواب کی مجلس سے ہم موجود ہیں۔ اگر کوئی نوجوان آج ان جملوں سے ہدایت پکڑ گیا اور گھر جا کے اس نے اپنی ماں کے پاؤں چھو لیے، ماں کو راضی کر لیا، تو میں سمجھتا ہوں رفاقت قادری آپ کی ماں قبر میں بیٹھ کے آپ کو دعائیں دیں گی کہ آپ نے ایسی مجلس منعقد کی جس کا صدقہ آج ہدایت نصیب ہوئی ہے۔ اور ان مجالس کا مقصد یہی ہے، ہدایت ملے، لوگ ہدایت پا جائیں، اور جس کے لیے ایصال ثواب کی مجلس کی ہے اس کو قبر کے اندر فائدہ ہو سکے۔ بندہ جس وقت قبر میں جاتا ہے نا، سرکار فرماتے ہیں اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم دوسری دنیا کو دیکھ نہیں سکتے، جس وقت بندہ قبر میں پہنچتا ہے اس سے پوچھو اس کے کیا حالات ہیں۔ کوئی کسی جنگل میں ہو، چاروں طرف سے شیر کھانے کے لیے جا رہے ہو، بندہ اکیلا ہو، ہتھیار کوئی پاس نہ ہو، اس وقت اس سے پوچھو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ اس سے برا حال بندے کا قبر میں ہوتا ہے جو اکیلا ہوتا ہے۔ بندے کے جب اٹھا کے لے کے چلتے ہیں، نیک بندہ ہے تو کہتا ہے جلدی کرو، مجھے لے کے چلو، میری منزل کی طرف لے کے چلو۔ برا بندہ ہے تو چیختا ہے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ سرکار نے فرمایا کہ اس کی یہ چیخو پکار اگر تم لوگ سن لو تو تمہیں غشیاں چڑھ جائیں، موتیں واقع ہو جائیں، لوگ بے ہوش ہو جائیں، زندہ نہ رہ سکیں۔ دوستوں آگے چلنے سے پہلے ایک مسئلہ یہ حال کر لیتے ہیں۔ جب یہ حدیث میں نے پڑھی، میں نے دیکھا سرکار فرما رہے کہ مردے کو اٹھاتے ہیں بندے، کندھے پر رکھتے ہیں، چلتے ہیں، مردہ بولتا ہے، چیختا ہے، کہتے تم سن نہیں سکتے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے معیار یہ مقرر کیا ہے جو بول سکے، جو سن سکے وہ زندہ ہے، اور جو نہ بول سکے، جو نہ سن سکے وہ مردہ ہے۔ زندہ کون ہے؟ جو بولے، جو سنے۔ مردہ کون ہے؟
جو نہ بول سکے نہ جو سن سکے. اب میں نے سرکار کی بات پڑھی, سرکار کہہ رہے وہ بول رہا ہے, تم نہیں سن رہے. سبحان اللہ. وہ بول رہا ہے, تم نہیں سن رہے. مردہ کس کو سمجھوں؟ جو بول رہا ہے اس کو مردہ سمجھوں, یا جو سن ہی نہیں سک رہا اس کو مردہ سمجھوں؟ ہے نا بات سمجھنے کی؟ یعنی یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو گیا. جو لوگ کہتے ہیں جو مر گیا وہ مردہ ہے, میت ہے, سن نہیں سکتا. سرکار نے راز افشا کیا, پردہ اٹھایا کہ سنو تو صحیح. سننے والے کان لگاؤ, تمہیں پتا چلا وہ مردہ نہیں زندہ ہے, نئے راستے پہ چلا ہے. وہ بات کر رہا ہے, تم نہیں سن سکتے. بلکہ مزے کی بات یہ ہے, قبر میں جب رکھا جاتا ہے, سرکار نے فرمایا قبر میں رکھا جاتا ہے, جس وقت تم واپس جاتے تمہارے جوتیوں کی آواز وہ سنتا ہے, جوتیوں تک کی آواز سنتا ہے. بھئی اب قبر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہمیں نہیں پتا چل رہا, باہر جو ہو رہا ہے وہ اس کو پتا چل رہا ہے. زندگی کس کی مانو گے؟ یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جو آپ سے کہتے ہیں قبروں والے مردہ ہیں, کیا لینے جاتے ہیں ان کے پاس, ان سے پاؤ بھائی ہمیں زندگی کا ثبوت دو. جو کچھ وہاں ہو رہا تو نہیں دیکھ سکتا, جو کچھ تو کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے. زندہ کون ہے؟ جوتیوں تک کی آواز سنتا ہے. سرکار نے فرمایا اگر قبر سے کوئی گزرتا ہے اور سلام کرتا ہے تو جو اس کو جاننے والا ہے اس کا نام دے کر کہ یہ بندہ فلان بھی فلان ہے, اس کا جواب دیتا ہے. تجھے پتہ اندر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ یہ ایمان کی سوچ ہوگی. اگر اپنی آنکھ اپنے کان پر اعتماد کرتے ہو تو اس کو مردہ مانو. نبی کی زبان پر اگر اعتقاد ہے تو پھر اس کو زندہ مانو, کیونکہ نبی کہہ رہا ہے, وہ لوازمات بتا رہا ہے جو زندگی کے لوازمات ہیں. وہ کیا بولنا سننا, وہ تو بول رہا ہے سن رہا ہے, بولتا بھی ہے سنتا بھی ہے. مردے کا یہ دونوں چیزیں ثابت ہیں. تمہیں کس نے کہا وہ مردہ ہے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ زندگی کا مفہوم بدلا کہ نہیں بدلا؟ لیکن اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ اس مفہوم کا ایمان, عقیدہ. جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے, وہ صلاۃ الخسوف, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخسوف ادا فرما رہی ہوں تو اچانک ایسے ہاتھ بلند, بخاری شریف کی حدیث ہے, ہاتھ بلند کی, ہاتھ بلند کر کے واپس ہاتھ باندھ دیے. صحابہ نے نماز کے بعد پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کیا تھا, یہ کوئی نماز کا حصہ, صلاۃ الخسوف میں ایسے ہاتھ بلند کرنا ہوگا؟ سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اس حصے کی راویہ ہے. بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کی بنیادی راویہ حضرت اسماء ہے, اور یہ حصہ جو ہے اس حصے کی راویہ, کیونکہ اس بات کی روایت حضرت اسماء کو حضرت عائشہ بتا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو نماز کے دوران غشی پڑ گئی, نماز لمبی تھی, وہ مصروف ہو گئی, بات نہیں سن سکی. انہوں نے پوچھا بتائیے آپ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ حصے کی بات بتا رہی ہیں. کیا فرماتی ہیں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہاتھ بلند کیا ہے, ہاتھ بلند کرنے کا کیا مقصد تھا؟ سرکار نے فرمایا میں نے ہاتھ بلند کیا, میرا ہاتھ جنت میں تھا. حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے, لیکن غور کریں, ہاتھ یہاں تک بلند ہوا, آنکھ دیکھ لیے یہاں تک گیا ہے, حد یہاں تک ہے. آنکھ کہتی ہے ہاتھ یہاں ہے, نبی کہتا ہے ہاتھ جنت میں. اب دیکھنے والی آنکھ کہے گی یہاں تک, ایمان کی آنکھ کہے گی وہاں تک. کس پر کس کا یقین کرو گے, اپنی آنکھ کا کہ نبی کے فرمان کا؟ ایمان والا کہے گا میری آنکھ کچھ نہیں ہے, جو نبی کہہ رہا ہے وہ حق ہے. سرکار نے فرمایا میرا ہاتھ جنت میں تھا, اور جنت میں کیسے تھا؟ بنچ آف دا فروٹ میرے ہاتھ میں تھا, توڑنا چاہتا توڑ لیتا, لانا چاہتا لے آ, لا کے تمہیں دیتا, تم کھاتے, قیامت آ جاتی ختم نہ. کتنی باتیں پتہ چلی. ایک بات یہ کہ نبی کھڑا زمین پر ہے, ہاتھ عرش برین سے بھی آتا, کتنی دور تک ہے. اور جو نبی زمین پر کھڑا ہو تو عرش برین تک پہنچے, اس کو دوری نہیں لگتی. اس نبی کے لیے بٹن دور ہے. حاضر و ناظر کے مسئلے بنائے ہوئے ہیں, اور نبی کے لیے حاضر و ناظر کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ تمہارا مسئلہ ہے. نبی مدینے میں ہو تو ہاتھ اگر ایک دفعہ بلند کرے تو عرش بری تک پہنچ جائے, تو بٹن تک پہنچ جائے. کیا مشکل ہے, کیا کوئی ایسی بڑی بات ہے؟ لیکن نبی کو نبی مانو. دوسری بات نبی نے کہا میں بنچ آف دا فروٹ, توڑنا چاہتا تھا توڑ سکتا تھا, لانا چاہتا لا سکتا تھا. کیا مطلب؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا. یعنی سرکار نے بتانا چاہا آپ کسی کے گھر جائیں
اس کی چیز بلا اجازت نہیں لا سکتے، لیکن اپنے گھر میں چاہیں اپنی چیز لانا چاہیں لا سکتے ہیں۔ فرمایا دنیا بھی میری، جنت بھی میری، لانا چاہتا بغیر کسی کے پوچھے لا سکتا تھا، بتایا نہیں۔ یہ رب کی حکمت ہے۔ اور پھر ہمارے ساتھی میں مثال دیا کرتا ہوں، گیارہویں شریف کا لنگر ہے جناب، اٹھاتے ہیں ایک ایک دیگچہ، چار چار بندوں نے مل کر اٹھا کیتے ہوئے، ہماری طرف بھی دیکھتے ہیں کہ دعا کریں ہم کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، ہم نے دیگچہ اٹھایا ہوا ہے۔ نبی کہتا ہے ایسا لنگر لاتا قیامت تک کھاتے رہتے ختم نہ ہوتا، اور اتنی دور سے لے کر آتا کہ جو ہزاروں سال کی مسافت ہے وہاں سے لاتا، اکیلے لاتا، ایک ہاتھ میں دیتا۔ طاقت دیکھیے نبی کی، سبحان اللہ۔ وہاں سے لاتا، اکیلا لاتا، ایک ہاتھ میں لاتا، لا سکتا تھا۔ نبی کی قوتیں دیکھو، نبی کے اختیار دیکھو، نبی کی ملکیت دیکھو، اور نبی کی جاگیر دیکھو۔ بسم اللہ بابا، سبحان اللہ۔ وہ جب آئے نا، آ کر کہتے ہیں قاری صاحب یہ جو تمہیں سبحان اللہ کی تھی نا، یہ اس کا مطلب کچھ اور ہونا، کچھ اور تو مطلب ہی نا۔ کڑی سامنے لگی ہے، انشاءاللہ کوئی ایسی فکر نہیں بات۔ ہمارے قاضی صاحب ہوتے تھے، وہ یہ سبحان اللہ کیا کرتے تھے۔ ادھر ٹائم 10 بجے سے شاہ صاحب ان بریکاں لاؤ، بلائیں سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا واپس جب سرکار نے پوچھا جنت واپس، آپ نے فرمایا آج اس مقام پر کھڑے کھڑے میں نے وہ سب کچھ دیکھ لیا جو آج سے پہلے مجھے نہیں دکھایا گیا تھا، حتی الجنت والنار، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ یہیں کھڑے کھڑے میں نے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، صلاۃ الخسوف اور مدینہ طیبہ کی بات ہے۔ جب یہ حدیث کا یہ حصہ میں نے پڑھا، جو کچھ میں نے نہیں دیکھا تھا، بھئی آج تم ایک حضرت فخر اسلام کے مرید کی والدہ کی اصالہ ثواب کی مجلس میں آئے، تو یہاں پر صرف آپ کو رونا دھونا نہیں ملے گا، یہاں آج بھی انشاءاللہ قرآن و حدیث کی بات ہے۔ اس جملے پر اب آپ نے غور کرنا اور ایک سوال پیدا کرنا۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ سرکار فرما رہے مدینہ طیبہ کے اندر کھڑے ہو کر صلاۃ الخسوف پڑھا کر کہ میں نے ہر وہ چیز دیکھ لی یہیں کھڑے کھڑے جو آج سے پہلے نہیں دیکھی تھی، حتیٰ کہ جنت و دوزخ۔ تو فوراً میرا سوال اس طرف گیا کہ مولا کریم تو نے تو اپنے محبوب کو معراج مکے میں کروائی تھی، اور مکے میں تو سرکار جا کر جنت دیکھ بھی آئے ہیں، دوزخ دیکھ بھی آئے ہیں۔ آج سرکار فرمائے جو کچھ نہیں دیکھا تھا وہ آج دیکھ لیا، حتیٰ کہ جنت، حتیٰ آیت کے بھی آتا ہے نا، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ بھی دیکھ لی۔ اس کی تطبیق کیا ہوگی؟ معراج بھی دلیل قطعی ہے، یہ حدیث بھی پکی ہے۔ دونوں میں سے کسی کے بارے میں اب یہ تطبیق کریں گے، سمجھیں گے کہ وہ کیا ہے یہ کیا ہے۔ وقت کے اختصار کے پیش نظر لمبی بات نہیں کرتا، صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ حدیث پر غور کیجئے تو جواب مل جائے گا۔ جواب کیا ہے؟ سرکار بتانا یہ چاہتے ہیں، یہاں دیکھو سرکار نے فرمایا ارید دکھایا گیا، اور وہاں کہا رائیت، وہاں دیکھا ہے، یہاں دکھایا گیا ہے۔ سرکار بتانا یہ چاہتے ہیں کل تک میری شان یہ تھی کہ جنت کو دیکھنے کے لیے گیا ہوں، آج میری شان یہ ہے کہ کھڑا یہاں ہوں۔ یہ بات وہ بھی ٹھیک ہے، بات یہ بھی ٹھیک ہے، یہاں کھڑے کھڑے جنت کو دیکھ رہا، اور جنت کو دیکھ بھی اس طرح رہا ہوں کہ صرف دیکھ نہیں رہا، اس میں تصرف کر سکتا ہوں۔ اسی کے ساتھ متصل سرکار نے اگلی بات کہی کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے، اور وہ وحی کیا ہے کہ انکم تفتنون فی القبور، کہ تم قبروں میں امتحان میں ڈالے جاؤ گے۔ یہ بخاری کی وہ جگہ ہے جہاں پر قبر کے سوال کا ذکر ہے، اور سیدھا یہی ایک سوال ہے، کوئی دوسرا سوال نہیں ہے۔ من ربک ما دینک، یہاں سوال نہیں ہے۔ یہ بات کرنے کے بعد سرکار نے فرمایا مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ تم قبروں میں بڑے سخت امتحان میں ڈالے جاؤ گے۔ کس قسم کے؟ جیسا کہ دنیا میں تمہیں دجال کے فتنے سے، اس کی آزمائش سے گزارا جائے گا، یعنی اس سے بچ کر نکلنا کسی صاحب ایمان کا کام ہوگا، اسی طرح ایک سوال تم سے قبر میں کیا جائے گا، اس کا جواب صرف ایمان والا دے سکے گا۔ وہ کیا ہے؟ کہا وہ یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں ما علمک بہذا الرجل، سبحان، اس شخصیت کے بارے میں تیرا کیا علم ہے؟
اور اگر سیاستہ کی دوسری احادیث کو ملائیں تو یہ سوال کی تفصیل کچھ ہے، سرکار نے فرمائی ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ آپ علماء سے یہ سوالات سنتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سوالوں کو سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، اور پھر قبر میں فرشتوں کو ایسا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ فرشتے بھی سمجھے کہ یہ مصطفیٰ کا بنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، من رب کا سوال ہو چکا ہوگا، ما دین کا سوال ہو چکا ہوگا، تیرا دین کیا؟ اگر اسلام بتا دیں تو اسلام میں سرکار کو کیا کہنا چاہیے؟ اس کے بعد سوال ہو رہا ہے، باتیں ساری ہو گئی، اب ان کے بارے میں بتاؤ۔ اور سوال کا پیٹرن دیکھیں، ما علم کا تو جانتا کیا؟ ما کنت تقول، تو کہا کیا کرتا؟ فعل مضارع پر اگر آپ کانا داخل کر دیں تو ماضی استمراری، ماضی استمراری کا کیا مطلب؟ پاسٹ کنٹینیوس، اور پاسٹ کنٹینیوس جو ہے وہ کیا ہے؟ ماضی میں چلتا رہے گا، ایک دفعہ کی بات نہیں۔ کیا کہا تھا؟ کیا جانا؟ کیا کہا کرتا تھا؟ کیا کہا کرتا تھا؟ یہ ایک دفعہ کی آپ بات نہیں کریں گے، آپ کو اپنی ساری زندگی کی رودات بتانی پڑے گی۔ مولا کریم الذکر میں تراندی بدیری لم یاتی نذیر کا کون کہتا تھا؟ الم نشرح لک صدرک کون پڑھتا تھا؟ والضحی واللیل اذا سجا کون پڑھتا تھا؟ یہ میں پڑھتا تھا جو محبوب کی نعتیں۔ اس ایک لفظ پر بھی غور کر لیں، ما کنت تقول، ما کنت تقول، علماء جو ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں گا، تو کیا کہا کرتا تھا جناب؟ ما کنت تقرأ نہیں، تو کیا پڑھا کرتا تھا؟ ما کنت تقول، تقرأ یہ صرف پڑھنے کے لیے ہو سکتا ہے، کتاب ہے اس پر آپ پڑھ رہے ہیں، دل میں آپ پڑھ رہے ہیں، زبان سے آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھنا خفی بھی ہو سکتا ہے، جلی بھی ہو سکتا ہے، اونچی آواز سے پڑھ سکتے ہیں، نیچی آواز سے پڑھ سکتے ہیں، پر قال یقول قولا، یہ بات کے لیے آتا ہے، بات اس وقت ہوتی ہے جب کوئی سننے والا ہو۔ پتہ یہ چلا، اشارہ یہ بتاتا ہے کہ مصطفیٰ کی بات یوں نہیں کہ گھر میں بیٹھ کر اور لوگوں کی مجلس سے جا کر میرے محبوب کے بارے میں کیا، میرے محبوب کی شان لوگوں کو بھی بتاتا تھا کہ نہیں؟ مانتا بھی تھا، بتاتا بھی تھا۔ یہ سوال ہوگا، اس لیے صرف نعت گھر بیٹھ کے نہیں پڑھنی، نعت لوگوں کو سنانی بھی ہے۔ مصطفیٰ کریم خود میں بٹھوا کے، احسان کو بٹھوا کے نعتیں سنیں۔ آج کو بدعت کہا جائے تو ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تو کہا کیا کرتا تھا؟ جب یہ بات ہوئی ہمارے علماء نے بڑی خوبصورت بات بتائی کہ ھذا اس میں اشارہ للقریب، اور اس میں اشارہ مفہوم مبصر، نظر آنے والی چیز کے بارے میں، دکھنے والی چیز کے بارے میں، اور ھذا قریب کے لیے۔ اس کا مطلب ہے اگر یہ مسجد کے باہر کار کھڑی ہو، میں آپ سے کہوں دس وائٹ کار از ناٹ پارکڈ پراپرلی، اب کھڑی کار، یہ تھا کھڑی کار ہے، سو واٹ شوڈ آئی سے؟ دیٹ وائٹ کار۔ اس میں اشارہ کے ذریعے سے بات کے لیے کوئی چیز قریب ہے یا دور ہے۔ جب سرکار کے بارے میں یہ کہا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا، اس کا مطلب یہ ہوگا سرکار پاس ہے، پاس ہی ہے۔ جب تک آپ ھذا کے مفہوم کو مانتے رہیں گے سرکار کو پاس ماننا پڑے گا۔ اب پھر اس کی توجیحات کی گئی کہ اپنی عقل کے مطابق سمجھا گیا کہ ھذا پاس کیسے سمجھے، سرکار ایک وقت میں اتنی جگہوں پہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک بندہ انگلینڈ میں مرا ہے، ایک پاکستان میں مرا ہے، دونوں کا وقت ایک ہے، ملک الموت ایک وقت میں دونوں کا ٹکٹ کاٹ کے لے گیا، منکر نکیر دونوں جگہ پر ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، سوال ادھر بھی ہونے سوال، اب سرکار ادھر جائیں کہ ادھر جائیں؟ کہا یار تو اس کا چاچا لگ رہا ہے کہ کیسے جائیں، یہ تجھے جواب نہیں۔ اس لیے آپ کو یاد ہے بیت المقدس شریف معراج کی رات جب سرکار واپس آئے اور سوال کیا گیا تو سرکار کیا فرماتے ہیں؟ بیت المقدس کو اٹھایا گیا میرے سامنے، بیت المقدس یہاں موجود ہے، لیکن کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ بیت المقدس کی جڑیں اکھاڑی گئی ہوں، اپنی جگہ سے نکالا گیا ہو، اٹھا کر یہاں رکھا گیا ہو، وہاں بھی موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے۔
وہ پتھروں کے ڈھیر ایک وقت میں 2 جگہ ہو سکتے ہیں، تو رب اپنے محبوب کو تو ایک وقت میں 2 جگہ نہیں لا سکتا. یہ مسئلہ میرے اور آپ کے سوچنے کا ہے ہی نہیں کہ کیسے کیوں چھوڑ دے، کیسے اور کیوں کو. یہ بات سمجھ کے کہی ہے کہ نہیں؟ اگر کہی ہے تو پھر مان. اب جب یہ اپنی اپنی توجیحات پیش کرنے لگے، کو کہنے لگا کہ سرکار مبارک نبی پاک علیہ السلام کی قبر مبارک اور بندے کی قبر کے درمیان پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور بندہ یہاں بیٹھے بیٹھے وہاں دیکھ لیتا ہے. میں نے کہا تھا تم نبی کے علم غیب کے منکر سے قبر میں پہنچتے ساتھ ہی اپنے علم غیب کے بھی تم مدعی بن گئے ہو کہ مجھے اتنی دور نظر آنے لگا. اب تو اپنی دیکھنے کی بات کر رہا ہے، نبی کے آنے کی بات نہیں کر رہا. تو یہ کہہ رہا نبی کو میں دیکھ رہا ہوں یہاں سے کیونکہ پردے ہٹ گئے ہیں، اور نبی تیرے لیے نظام درم برم کر سکتا ہے کہ تو دیکھ لے. تو نبی کا دیکھنے کے لیے نماز نظام اوپر نیچے نہیں ہو سکتا. جو رب قبر کے اندر تیرے دیکھنے کے لیے پردے سارے ہٹائے، زمین کے نظام بدلا دے اور تیرے اور ان کے درمیان کوئی پردہ نہ رہنے دے، وہ جب اپنے محبوب کو دکھانا چاہتا ہوگا تو پھر کہاں تک دکھاتا ہوگا. اتنی تو بات سمجھ میں آ گئی. اگر پردے ہٹائے جاتے ہیں، میرا ایک سوال ہے، میرا سوال یہ ہے، جواب اس کا قاری صاحب دیں گے. اچھا ٹھیک ہے. سوال یہ ہے، آپ نے کہا پردے اٹھائے جاتے ہیں، سرکار اپنی قبر میں، بندہ اپنی قبر میں یہاں سے بیٹھے وہاں دیکھتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جب سرکار خود قبر میں آئے ہی نہیں تھے، اس وقت جب سوال ہوتے تھے تو کون سے پردے اٹھتے تھے؟ اب بدر کے شہداء قبر میں ہیں، سرکار قبر پر ہیں، قبر کے باہر ان سے سوال ہو رہے ہیں، اب کون سے پردے اٹھیں گے؟ وہ تو عالم برزخ ہے، یہ عالم دنیا ہے. عالم برزخ میں پردے اٹھنا اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا عالم برزخ سے عالم دنیا کے پردے اٹھ جانا، یہ بڑی بات ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی نہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس لیے یہ پردے شردے اٹھانے والی بات نہ کریں. مانے کہ نبی آتا ہے، زمین کے اوپر ہے تب بھی زمین کے اندر دیکھ رہا ہے اور زمین کے اندر موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ جس وقت خواجہ گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے گئے تھے نا حج کے لیے، حضرت مہاجر مکی جب ملے ان کو، انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہمارے مدرسے میں آ کر حدیث پڑھائیں. جب آپ تشریف لے کر گئے تو یہی حدیث تھی، اسی حدیث کا سبق چل رہا تھا. آپ نے فرمایا جو نبی زمین کے نیچے اتنی جلدی سفر طے کر سکتا ہے، وہ نبی زمین کے اوپر سفر کرنا چاہتا تھے. حضرت مہاجر مکی کہنے لگے کہ 30 سال ہو گئے درس حدیث دیتے ہوئے، یہ نقطہ کبھی ذہن میں نہیں آیا، یہ آیا ہے تو آل رسول کے ساتھ. اس لیے مانو کہ نبی کو آنے جانے کا کوئی پرابلم نہیں ہے. نبی زمین کے اوپر ہو تب بھی قبر میں جلوہ فرما ہو جاتا ہے. نبی اگر قبر میں خود ہو، کسی کی قبر میں جانا چاہے پھر بھی جا سکتا ہے. کہا نہیں آپ ہماری بات نہیں سمجھے. بات دراصل یہ ہے کہ نبی کا جو ہے فوٹو دکھایا جاتا ہے، نبی خود نہیں آتے، نبی کی صرف زیارت کرائی جاتی ہے، فوٹو دکھایا جاتا ہے. مجھے کسی نے کوئی بات نہیں بتائی ہے کہ کوئی فلانے مولوی صاحب نے کوئی بات کی. اگر خدا نخواستہ میں کسی کی بات پر کوئی بات کروں یا کسی بزرگ نے کوئی کہی ہوئی ہے تو مجھے یہ نہ سمجھے میں کسی کو جواب دے رہا ہوں، میں کسی جواب کے قابل نہیں. میں تو خود طالب علم بندہ ہوں، تو خود سیکھنے کے لیے آیا ہوں. اس لیے کوئی بزرگ یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کی تردید کر رہا ہوں. ہر آدمی کی اپنی تحقیق ہے، ہر آدمی اپنی آزاد مرضی سے بات کر سکتا ہے. میں ایک طالب علم ہوں جو میرے ذہن میں سوالات اور جوابات آتے رہتے ہیں، علماء سے پوچھ کر آپ خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بات تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے. لوگوں نے کہا کہ جی تصویر دکھائی جاتی ہے، سرکار نہیں ہوتے، سرکار کا فوٹو دکھایا جاتا ہے. تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں، یہ تصویر ہے، یہ بندہ ہے، آپ تصویر کو بندہ کہیں گے کہ بندے کو تصویر کہیں گے؟ تصویر ذات کا غیر ہوتی ہے، وہ ذات نہیں ہے. اگر آپ ذات کے غیر کو، جیسا کہ اس بندے نے جواب دینا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، اب وہ تصویر کو کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول ہے، تو رسول جو ان کے بارے میں پھر کیا حکم ہوگا؟ یہ تو تصویر کو رسول کہہ رہا ہے، رسول کو رسول تو نہیں کہہ رہا. تصویر رسول کو رسول نہیں کہا جاتا، یہ کہا سکتا تصویر رسول ہے. جب آتی تصویر کو آپ کہتے ہیں ہاں یہ تصویر رسول ہے، پھر تو جواب تھا. لیکن یہ جواب تو نہیں ہے. جواب تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے. اس لیے ماننا پڑے گا نہ تصویر دکھائی جاتی ہے، نہ صرف پردے اٹھائے جاتے ہیں، بلکہ سرکار خود آتے ہیں.
اور سرکار کے بارے میں بات ہوتی ہے، سرکار جواب دیتے ہیں۔ کیسے آتے ہیں یہ میرا اور آپ کے مسئلہ نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جو ایک ملک الموت کو ہزاروں جگہ پر ایک لمحے میں بھیج سکتا ہے، وہ اپنے محبوب کو بھی بھیج سکتا ہے۔ لیکن یہاں آپ کی بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ جس وقت سرکار تشریف لائے، پوچھا ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ بندہ کہ ہوا محمد الرسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی آمنا صدقنا، اٹھ کر کہے گا وہ ان کے بارے میں پوچھتے ہو؟ مر کے پوچھا ہوں کہ ہاں اس دل کو باقی واسطے ان کے بارے میں، یہ ہمارے رسول ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں، بینات لے کر آئے، نشانیاں لے کر آئے، موعظے لے کر آئے، آیات لے کر آئے، ہم نے ان کو مانا، ان کی تصدیق کی، یہ ہمارے آقا مولا ہے۔ اس وقت فرشتے کہیں گے ٹھیک ہے، بالکل صحیح جواب دیا، لیکن ایک بات تو بتا، یہ میرا خلاصہ ہے صاحب، یہ ایک بات تو بتا، یہ میری تشریحات حدیث کا حصہ نہیں ہے بھائی، بات تو بتا، وہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا جب یہ مبعوث ہوئے تھے، تو نے کیسے پہچانا؟ یہ چوتھا سوال ہے کبھی، لیکن یہ صرف پاس ہونے والے لوگوں سے سوال ہے، فیل ہونے والے سے نہیں۔ پچھلے 3 سوال ساروں سے، چوتھا سوال صرف ان لوگوں سے ہے جنہوں نے وکٹری سٹینڈ کیا، جو پاس ہوئے نا ان سے پوچھا جائے گا، کیونکہ ایک سوال پیدا ہوتا تھا، ابو جان سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا ہاں لا ادری مجھے نہیں پتا، اور تو نے تو دیکھا ہوگا تھا۔ جو دیکھے ہوئے ہوں گے وہ پہچان نہیں سکیں گے، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ پہچان لیں گے۔ سوال پیدا ہوا، فرشتوں نے کہا تو نے کیسے پہچانا؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ، پسینہ میرا نکلا، پریشان آپ ہو رہے ہیں۔ یہ سادات کی برکت ہے بھائی، پتہ نہیں میں نے بات کیا کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ پیر صاحب کا سایہ ہمارے سر پہ قائم دائم رکھے۔ بڑی خوشی آپ کی زیارت کر کے، اور ان کی برکت سے میرے کچھ چند جملے عرض کر دیے ہیں، اور میرے پیر و مرشد کے لیے دعا کریں جن کے سائے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ ذوق دیا ہے، اور ان کی نظر کرم، ان کی یہ باتیں ہیں جو میں اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضور فخر اسلام کا سایہ ہمارے سر پہ قائم دائم رکھے۔ یہ چوتھا سوال کیا جائے گا۔ چوتھا سوال کیا، بتا تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ کون ہے؟ اس کو پتا بندہ مومن کیا کرے گا۔ یہ پاس ہونے والے لوگوں کے لیے آج ایک سبق ہے جو مائی صاحبہ کے سالے صاحب کی مجلس میں آج آپ کے ساتھ دے کر جاتا ہے۔ پاس ہونے والا بندہ یہ کہے گا میں قرآن پڑھا کرتا تھا، اور محبوب کا تعارف قرآن کے اندر ہے، میں نے قرآن سے سمجھا کہ یہ کون ہے۔ دیکھا نہ ہو، اگر محبت سے تم نے بددعا پڑھا، سبحان محبوب کے چہرے کا ذکر قرآن میں پڑھا، واللیل اذا سجا، سرکار کی زلفوں کا ذکر قرآن سے پڑھ کے سمجھ لیا یہ میرے محبوب کی بات ہو رہی ہے۔ الم نشرح لک صدرک، سرکار کے سینے کی باتیں قرآن سے سیکھی تو قرآن آپ کو جواب دے گا، جیسے ہی محبوب نظر آئیں گے قرآن بتائے گا یہ کون ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو آج سے پھر وعدہ نہ کریں اپنے آپ سے، میں نہیں آپ سے وعدہ لیتا ہوں، آپ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کے قریب ہوں گے، اور یقین کیجیے کہ قرآن حضرات بیٹھے ان سے پوچھیے، ایسی لذت والی چیز ہے قرآن، جس کو اس کے ساتھ تعلق نہیں بنانا بولی جانتا۔ اب آج تک تو فیشن روڈ بن گئے ہیں۔ میں ناروے گیا جناب، وہاں پر ایک حافظ قرآن، قاری قرآن، ان سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگے میں ہر رمضان میں ادھر آیا کرتا تھا تراویح پڑھانے کے لیے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ جو زبان شبان پڑھتا ہے نا وہ کرتا تھا مطلب بڑا لیتا ہے نا، ان کا میں نے کہا کرتا تھا یہ ماضی سے براری آپ نے بولا تھا، آپ آج کل کیا حال ہے؟ کہتے ہیں آپ چھوڑ دیے۔ میں کہا کیوں مسجد والے نہیں بلاتے؟ اچھا وہ تو 100 والی بلا رہے۔ میں کہا پھر تو سر کی نہیں اچھا ایسے کنجوس ہے جڑی میں ایک نعت پڑھی تھی ایک مجلس ہے میں کمائی کرنا ہونا وہ مکی 27 دیہڑے مزدوری کرائی نہ 27ویں رات دینے سے۔ میں کہا میں ایک نعت پڑھے تو ٹھیک ہے۔ اب پورے قرآن مجید کو پڑھنے کے مقابلے میں انہوں نے ایک محفل نعت کی پڑھی، ایک نعت کو پریفرنس دینا چاہیے۔ میں نے کہا افسوس ہے بھائی صاحب، افسوس ہے کہ آپ نے اس دنیا کو پریفرنس دے دی ہے۔ قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھتے تو جو آپ کو ثواب ملتا وہ لاکھوں مجلسوں کے برابر ہوتا، خدا کی رضا ہوتی۔ اب یہ جب ریٹ بن جائے تو پھر قرآن کے حافظ کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ خود مسلح پہ کھڑے ہونے والا بندہ جو ہے
وہ قرآن سے تعلق چھوڑنا شروع کر دے، پچھلوں کا کیا حال ہوگا؟ بابو صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے گوڑا شیفا میں حضور قبلہ بابو صاحب رحمۃ اللہ نے، ان کے پاس کوئی بندہ گیا اور کہنے لگا حضور کے مذاہب پڑھتا ہوں، میرے عشق میں گرمی نہیں آتی، وہ عشق رسول کی کوئی دعا بتائیں، میرا محبت رسول کو جذبہ جو ہے نا وہ بڑھے۔ آپ نے فرمایا کہ مصنوی شریف پڑھا، مصنوی شریف مولانا روم پڑھا کرو۔ اس نے کہا حضرت مجھے فارسی آتی کوئی نہیں ہے، میں پڑھ کے کیا کروں؟ آپ نے کہا اگر فارسی آتی نہیں ہے تو ایسا کر، مصنوی شریف کھولا کر اور کھول کے مصنوی شریف پہ انگلی پھیرا کر، اس انگلی پھیرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تیرے عشق رسول میں گرمی پیدا کرے۔ جب میں نے آپ کی یہ بات سنی تو میں نے کہا کہ اگر بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مصنوی شریف کے بارے میں یہ درس دے رہے ہیں تو قرآن کی اگر آیتوں پر کوئی انگلی پھیرے تو پھر کیا بنے؟ جو بندہ پڑھ نہیں سکتا قرآن مجید کو وہ دیکھ تو سکتا ہے، جو پڑھ سکتا کہتا ہے میں روانی سے نہیں پڑھ سکتا، ایک آیت تو پڑھ سکتا ہے، تو پڑھ۔ جن لوگوں کو روانی کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا، سرکار جو ہے جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کے لیے 2 ثواب ہے، دگنا جائے۔ اور جو بندہ ماہر بن جائے قرآن کا وہ پھر جناب منشیان تقدیر کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کیا حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں، علماء نے یہاں تشریح اور توضیح پیش کی ہے کہ کیوں وہ منشیان تقدیر کے ساتھ کھڑا ہوگا، یعنی تقدیر لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا قیامت کے میدان میں۔ جو قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو سمجھنے والا، قرآن کے اعراب حلال حرام کو جاننے والا، کا کیوں اعراب کی بحث کرنے والا قرآن جیت کا اس لیے کہ جو لوگ قرآن جیت کو پڑھا کرتے تھے، قرآن کے اعراب کی حفاظت کیا کرتے تھے، وہ اسی طرح جیسے تقدیر لکھنے والے، کیوں وہ تقدیریں لکھا کرتے تھے، یہ تقدیریں سنوارا کرتے تھے۔ تو آج کی اس مجلس میں بھائی صاحب کے سالے صاحب کے لیے بہت بڑی بات یہ ہوگی کہ میں اور آپ یہ وعدہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا رابطہ تعلق پیدا کریں گے، قرآن کو دیکھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے۔ اگر قرآن کے ساتھ تعلق پیدا ہو گیا تو صاحب قرآن کے ساتھ تعلق پھر سے ہی پیدا ہو۔ قرآن آپ کو نبی کا تعارف کرائے گا، نبی کی بارگاہ میں جائیں گے وہ قرآن کا تعارف کرائیں گے، اور قرآن کی خدمت میں حاضر ہو گئے تو صاحب قرآن کا تعارف کرائیں گے۔ اور اس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے سے لفظوں کے ذریعے سے اس کے معانی ہمارے سینے میں اترتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں ہیں اگر ان میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے، علماء بیٹھے ہیں، کسی اگر میں نے غلطی کوتاہی کیا تو مجھے متنبع کر سکتے ہیں، مجھے بتا سکتے ہیں، اور اگر میں نے ٹھیک کی ہے تو دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی صاحب کی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بڑی کرامت فرمائے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت سکھائی، حضور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی اولاد پاک سے پیار سکھایا۔ ان مائی صاحبہ کو بھی اللہ تعالیٰ حضور سیدہ کائنات کا قرب خاص عطا فرمائے، اور ان کے جوڑوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور ان کے تمام بچوں کو، تمام خاندان کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔